سود کرتا کیا ہے؟ مال سے مال بنا کر اور نفع پہنچانا، یہ جو معاشی ایکٹیویٹی کے بغیر یہ ہرس پیدا کرتا ہے، لالچ پیدا کرتا ہے، طمع پیدا کرتا ہے، دنیا کی محبت پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جو ترغیب مسلمانوں کو دی ہے وہ انفاق ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، عشر ہے، اور اس کے نتیجے میں دولت سمٹ کر ایک جگہ پر نہیں آتی، پھیل جاتی ہے، مال کی محبت کم ہوتی ہے۔ تو جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک تو جائز طریقے سے جمع کیا جائے، اور ناجائز تو بالکل ہی ناجائز ہے، لیکن جائز بھی اتنا کہ اس کے نتیجے میں ہرس، ہوس پیدا نہ ہو، یہ دنیا دل میں گھر نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا دنیا اور آخرت کی مثال کیسی ہے کہ کشتی جو ہے وہ پانی پہ چل رہی ہے، لیکن اگر اس میں سوراخ ہو جائے تو پانی کشتی میں آتا ہے، کشتی ڈوب جاتی ہے۔ چلنا ہمیں اسی پانی پر، اسی دنیا میں، اسی کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، اور جائز طریقے سے یہ کام کریں گے تو اس میں بھی عبادت کا درجہ ملے گا۔ لیکن مال جمع کرتے کرتے چاہے وہ حلال ذرائع سے ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، حرام کی بات تو دوسری ہے، اگر یہ مال ہمارا مطمع نظر بن جائے، ہمارا اوڑھنا بچھونا بن جائے، ہمارا رشتہ داری اس بنیاد پر ہو، ہمارا تعلق اس بنیاد پر ہو، ہماری ویلیوز اس بنیاد پر ہوں، اقدار مال قرار پائے اور اسٹیٹس قرار پائے، دوستیاں مال کی بنیاد پر ہوں، جھگڑے مال کی بنیاد پر ہوں، رشتے مال کی بنیاد کے اوپر آپ ادا کریں تو یہ حلال مال بھی وبال بن جاتا ہے، اور یہ مطلوب نہیں ہے، اور کجا یہ کہ حرام طریقے سے کمایا گیا ہو۔ تو یہاں سود کی مذمت اس لیے کی گئی کہ سود مال کی محبت پیدا کرتا ہے۔ اب ہمارے ملک میں تو ظاہر ہے سود کا یہ نظام، اگرچہ کہ ہمارے آئین میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا ہے کہ سود اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہے، اور اس جنگ میں 25 کروڑ انسانوں کو ہمارا حکمران طبقے نے مبتلا کیا ہوا ہے۔ تو جو اس سودی نظام کا حصہ بنے گا وہ اس جنگ میں شامل ہو جائے گا۔ اور نقطے کی بات یہی ہے کہ اگر کسی دل میں یہ تمنا ہی نہیں ہے، یہ فکر ہی نہیں ہے کہ اس نظام کو بدلنا چاہیے، اور اس کی وہ جد و جہد نہیں کرتا یا اس جد و جہد میں ساتھ نہیں دیتا، اللہ کے حکم اور اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سودی نظام کو قبول کر رہا ہے۔ اس جنگ میں وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ یہ معاملہ اتنا سا نہیں ہے، جب تک مکمل سیاسی بالادستی نظام کی صورت میں دین کی نہیں ہوگی، سسٹم کی صورت میں نہیں ہوگی، تو کسی ایک شعبے میں مکمل اسلام قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ اس پورے باطل نظام معیشت، نظام سیاست، وہ سب کچھ کہ جو غیر اللہ کی بالادستی کا نظام ہے، جب تک وہ نہیں تبدیل ہوگا اس وقت تک اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی ایک جز پر عمل کر کے جان نہیں چھڑا سکتے۔